अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से, जहां पर तालबात में गैर नसाबी सरगर्मियां जारी रखने के लिए खेलों को फरोग देना लाजमी है। रूप स्किपिंग के ज़ेर एहतमाम ऑल सिब्बी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद याकूब लाशारी थे। मजीद देखते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिबी में रूप स्केपिंग जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद तैयब शाह की जानिब से ऑल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रूप स्केपिंग चैंपियनशिप तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल देपाल खुर्द में मुनक्किद किया गया। बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स और स्कूल की तालबात की जानिब से टेबलों मेहमान खसूसी को वेलकम भी पेश किया गया, जबकि रूप स्केपिंग का फाइनल गर्ल्स हाई स्कूल देपाल खुर्द ने अपने नाम किया। तकरीब के मेहमान ख़ास डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद याकूब लाशारी थे। इनका कहना था कि जिसे हम आम लफ्ज़ों में रस्सी टाप कहते हैं, आज ये खेल देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं जीतने वाली टीम और स्कूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खेल ज़िंदगी का एक बहुत अहम तरीन जुज़ और हिस्सा है, इसीलिए महकमा तालीम में भी पहले ये गैर निसाबी सरगर्मियों के तौर पर था, लेकिन अब इसको हम निसाबी सरगर्मी यानी ये हमारे निसाब का ही हिस्सा है, ये कोई गैर निसाबी नहीं है। मैं देख रहा था रोप स्कीपिंग को बड़ा ज़बरदस्त, इसको पहले जब हम छोटे थे बचपन से देखते आए तो इसको जस्ट हम एक वर्जिश ही समझते थे, लेकिन सर जब आ जाए और यहाँ पर उन्होंने इनके रूल्स हमें डिक्लेयर किए और उन रूल्स के तहत बच्चियों को जब खेलने का मौका दिया गया तो मुझे बड़ी वो हुई कि इस गेम के भी रूल्स हैं। ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला, लेकिन इससे पहले हम जस्ट सिर्फ इसको एक एक्सरसाइज के तौर पर ये जो रस्सियाँ वगैरह स्कूलों में मुहैया की जाती थी, इसका सिर्फ और सिर्फ हम यही इस्तेमाल देखते थे कि बच्चों के लिए है और सिर्फ इनसे इनकी एक्सरसाइज हो सकती है। तो शाह साहब और उनकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस किस्म का मौका बच्चों के लिए फराहम किया। इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद दूँगा एडमिसिस गर्ल्स हाई स्कूल देपाल खुद को कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट अपनी टीम के हमरा और इसके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट से आने वाली तमाम दूसरे फीमेल्स बच्चियां हैं और उनके साथ आने वाली टीचर्स, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि असल चीज़ होती है गेम में हिस्सा लेना। हारना और जीतना ये तो किसी न किसी के मुकद्दर में आता ही है, इसको हम हार न समझें, इसको अगले मुकाबले की तैयारी समझें। और रस्सी टाप या ये रोप स्कीपिंग, इसकी जितनी वो आज अहमियत बयान की जाए ये कम होगी, क्योंकि हम आज पहली दफ़ा इसको गेम के तौर पर खेल रहे हैं और मैंने देखा बच्चियां काफ़ी इसको एंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा मुश्किल था, नए रूल थे, इसमें समझने में सीखने में टाइम लगता है। रूप स्केपिंग के जनरल सेक्रेटरी तैयब शाह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल देपाल खुर्द मिस जरीना, स्पोर्ट इंचार्ज यास्मीन गिशकोरी भी इनके हमरा थी। आखिर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली तालबात व दीगर स्कूल इंतजामिया में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर व दीगर ने इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। सिब्बी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर नाजायज मुनाफाखोरों की आई शामत, असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अली शाह अब्बासी ने नाजायज मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी अवामी शिकायत पर शहर भर का अचानक दौरा किया, गोश्त और घी महंगा फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए। इसके अलावा जरूरियात जिंदगी की अशिया, गैर मयारी और एक्सपायर मसाला जात कब्जे में ले ली। जिन दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट अवेजा नहीं की, उन पर भी भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी ने दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अगर कोई दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त नहीं करेगा तो इस दुकानदार को जुर्माने के साथ सजा भी दी जाएगी। एक और खबर है सिब्बी से, खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान रेलवे मुलाजमीन अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज, तनख्वाहों की अदम अदायगी, ट्रेनों की बंदिश, टीए ग्रेजुएटी इंक्रोचमेंट और इंक्रीमेंट, जीपी फंड की बहाली, दिगर मुतालबात के लिए रेलवे वर्कर्स यूनियन तारा निशान सिब्बी की जानिब से जोनल सदर मोहम्मद यूनुस बलोच की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से अपने खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के मुलाजमीन को ज़हनी मरीज बना दिया गया। हमारे घरों में फाका पढ़ने लगे, बच्चों के स्कूल की फीस जमा न होने के बायस हमारे बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम होने लगे। बीमारियों ने जकड़ रखा है, मगर इलाज मुआवजे की सकत ख़त्म हो चुकी है। हमारी ना जाने की उन तनख्वाहों की अदायगी पर हुकाम वाला
रोज टाल मटोल का सहारा लेकर मुलाजमीन को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसादे डेंगू का जायजा इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इंसादे डेंगू मुहिम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में इंसादे डेंगू टीमों की गुज़श्ता हफ्ते की कारकर्दगी बारे जायजा लिया गया। कब्रिस्तानों में सर्विलेंस को मजीद बढ़ाया जाए। शहरियों को डकैती से बचाव के शहरियों को डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। इंडोर सर्विलेंस करके डेंगू का खात्मा किया जाए। मच्छर की मौजूदगी वाली जगह पर स्प्रे भी किया जाए। इंसादे डेंगू टीमें फील्ड में मौजूद रहें। अफसरान को टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अज खुद फील्ड विजिट करने की जरूरत है। राजनपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल शाहिद नदीम लाशारी की ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की। ऑल पाकिस्तान लाशारी बलोच वेलफेयर तंजीम के वफद की ब्रिगेडियर हाफिज शाहिद नदीम लाशारी से मुलाकात, ढेरों मुबारकबाद। राजनपुर के जिले सदर मोहम्मद शाहिद लाशारी की बानी तंजीम ऑल पाकिस्तान लाशारी बलोच वेलफेयर तंजीम के बानी सरपरस्त आला मोहम्मद सफर लाशारी के जानशीन नबीदाद सफर लाशारी के हमरा ब्रिगेडियर हाफिज शाहिद नदीम लाशारी से बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर तवील मुलाकात हुई और कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कौम के वफद ने ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की होने पर हाफिज शाहिद नदीम लाशारी को मुबारकबाद पेश की। ब्रिगेडियर हाफिज शाहिद नदीम लाशारी ने बाबाए कौम मोहम्मद सफर लाशारी की मेहनतों और कोशिशों को खूब सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि बानी तंजीम मोहम्मद सफर लाशारी कौम का मोहसिन है। कौम उनके एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। जो कौमें अपने मोहसिन के एहसानात को भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। खबर शामिल करते हैं कराची से। नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी के इलाके कटबस्ती में पुलिस और स्पेशल पार्टी की खुलेआम गुंडागर्दी, अवाम की मजम्मत पर पुलिस की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफोहरा। एक औरत हार्ट अटैक से जान की बाजी हार गई। अवाम का पुलिस के खिलाफ चकियोड़ा थाने के बाहर एहतजाज। और न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर नासिर बलोच अवाम से बातचीत की और अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारेबाजी की। पुलिस गर्दी नामंजूर के भी नारेबाजी लगाई गई। लालियां से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक घर का भेदी ही घर का चोर निकला। मुलाजिम ने मालकान का 5 लाख रुपए हड़प करने की गर्ज से 15 पर डकैती की झूठी कॉल की। थाना लालियां के SHO चौधरी अफजल मढ़ार ने वकुए की चंद घंटे बाद ही तमाम वसाइल पुरकार लाते हुए मुलजिम से माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। थाना लालियां को डकैती की झूठी कॉल मौसूल हुई। इत्तला मिलने पर थाना लालियां पुलिस मौके पर गई। वकुए की तहकीकात की और इब्तदाई तहकीक में मौके पर वारदात होने के किसी किस्म के कोई शवाहिद ना पा गए। अफजल मुढ़ार ने कॉल करने वाले मुलजिम हमाद नवीद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम हमाद नवीद ने पुलिस को बताया कि 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए गए। मुलजिम वारदात का मनगढ़ंत वकुआ बनाकर 5 लाख रुपए हड़प करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम से 5 लाख रुपए बाजियाब करवा के मालकान के हवाले कर दिए, जिस पर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वारदात की झूठी कॉल इत्तला देने पर मुलजिम हमाद नवीद के खिलाफ थाना लालिया में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पाकपतन से ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान की कमांड कॉलेज साहिवाल आमद। कॉलेज के चौथे कन्वोकेशन में शिरकत, तलबा तालिबात से खिताब। इस तकरीब में समाजी सियासी शख्सियात समेत उस्ताज़ा, वालिदैन, मौससीन शहर, सहाफ़ी और तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। साहिवाल गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने कहा कि कौमों का अरूजो ज़वाल उनके निज़ाम तलीम और नौजवानों की तरबियत पर मुनहसर है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों को मयारी तलीम से आरास्ता किया जाए ताकि वो सही मायनों में मुस्तक़बिल की जिम्मेदारियाँ संभालने के काबिल बन सके। यूनिवर्सिटियों को तहकीक के शोबों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तहकीक के अमल से गुजर कर ही नौजवानों में सीखने की जस्तजू पैदा होगी। खबर शामिल करते हैं चुनियोट से। सैयद मुसाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चुनियोट तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस, बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सगी माँ को जान से मारने की कोशिश पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम आबिद ने अपनी माँ को छुरे से जान से मारने की कोशिश की। नजरीना बीबी बेवा मोहम्मद अकबर ने DPO चुनियोट इमरान अहमद मलिक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दी। DPO ने SHO सिटी असदुल्ला SI को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दादरसी के अहकाम जारी किए। थाना सिटी पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले भर में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वालिदैन औलाद से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे पास तशरीफ लाएं या मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इत्तला दें। सांगढ़ से जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेक्ट यूथ प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सखावत अली आराई की तरफ से अलिफ चक में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रीजनल नवाब शाह के प्रेसिडेंट सलीम आराई और रीजनल नवाब शाह यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी समीउल्ला आराई, मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना अतीक और यूथ विंग मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तोकीर अवान खास मेहमान थे। इसके अलावा जिला सांगढ़ के प्रेसिडेंट सखावत अली आराई, जनरल सेक्रेटरी आरिफ अहमद जट और जिले के नायब सदर
علی رضا اور تعلقہ سنجھورو کے صدر نعیم رائی اور تعلقہ سانگڑ کے صدر اب نواز خٹک کونسلر مسلم لیگ نون کی طرف سے اسلم رائی نے شرکت کی۔ اللہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی پارٹی سے کہ جو آج تشریف فرما ہوئے، اور یقینی طور پر ان تمام کاوشوں کا سہرا سخاوت بھائی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے لوگوں کے اندر، سانگڑ کے عوام کے اندر پسماندگی کو ختم کرنے کا شعور اجاگر کیا۔ 76 سال سے قابض حکومتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے اور خوشحالی اور ترقی کا دور شروع کرنے کا عزم کیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بحریہ ٹاؤن کے شاہد کے تعاون سے JDC کی جانب سے سیلاب زدگان میں رضائیاں، تکیے سمیت دیگر گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ گرم ملبوسات تحصیل کے علاقہ گوزو سمیت دیگر دیہاتی علاقوں کے گاؤں کے سینکڑوں سیلاب زدگان میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ موسم سرد کے پیش نظر ہم نے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر سینکڑوں کی تعداد میں بے بس لاچار سیلاب زدگان میں رضائیاں، تکیے سمیت دیگر گرم ملبوسات تقسیم کیا تاکہ سیلاب زدگان سردی سے بچ سکیں۔ تاہم اس دکھ کی گھڑی میں مزید بھی سیلاب زدگان کی امداد کرتے رہیں گے، جبکہ سوشل ورکر اور سماجی ورکر صحافی احمد حسین چانڈیو بھی ٹیم کے ہمراہ سیلاب زدگان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کوٹری سے اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق علی ریٹو MS بلاول میڈیکل ہسپتال ڈاکٹر برکت علی لغاری نے ہسپتال سے ادویات کی چوری کے معاملے پر اچانک ہسپتال کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر برکت لغاری اچانک اطلاع ملنے پر ہسپتال پہنچے، ان تھیلوں کو چیک کیا جو کچرے کی صورت میں ہاسپٹل سے باہر جا رہے تھے، جن میں سے کچھ میعاد ختم ہونے والی ادویات ملین۔ مزید ڈاکٹر برکت لغاری نے کہا کہ ہاسپٹل میں دوائیاں چوری کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ بہاڑی سے تحصیل بوریوال کار ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ملک اشرف عرف بھولا، ملک ایاز اسلم، ملک وقاص دیگر افراد نے نئے تعینات ہونے والے SHOs کو مل کر مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ DPO ظفر بزار نے 3 SHOs کے تبادلے کر دیے۔ سب انسپکٹر شبیر حسین ڈوگر کے بطور SHO تھانہ ماچھیوال تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ سب انسپکٹر ظہور احمد کے بطور SHO تھانہ سٹی بوریوالا تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ سب انسپکٹر مجاہد حسین بلوچ کے بطور SHO تھانہ صدر میلسی تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ افسران کی تعیناتی اچھی کارکردگی اور میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ بہاول نگر میں قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کے وفد کے نئے تعینات ہونے پر SHO تھانہ صدر بہاول نگر مطلوب احمد سے خصوصی ملاقات۔ قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کے وفد نے SHO مطلوب احمد کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ وفد میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری علی رضا جویا، نائب صدر سعید احمد، رابطہ سیکرٹری سعید جمیل عباس سیدی، آفس سیکرٹری میاں احمد قریشی اور چیئرمین سوشل میڈیا ونگ ڈاکٹر الماس جٹ شامل۔ SHO مطلوب احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، جرائم پیشہ افراد اب پولیس کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے، شہری اپنے ارد گرد موجود مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ SHO مطلوب احمد کا تھانہ صدر بہاول نگر سے جرائم کے مکمل خاتمے کا عزم۔ اور ادھر سمندری میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 کے سرسبز درختوں کو کاٹ کر غائب کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 میں مبینہ طور پر پرنسپل کی ملی بھگت سے سرسبز درختوں کی کٹائی کی گئی۔ درختوں کی قیمتی لکڑی کو لوڈر رکشوں کے ذریعے غائب کر دیا گیا۔ حکومت درخت لگاؤ مہم پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، جبکہ متذکرہ اسکول کے انتظامیہ سرسبز درختوں کو کاٹ کر حکومتی مہم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ ایک اور خبر ہے جھنگ سے، خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق نیاز احمد مغل اسسٹنٹ کمشنر تحصیل احمد پور سیال کی زیر قیادت میونسپل کمیٹی گھڑ مہاراجہ کی جانب سے 37 موقع کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام، جس میں عمران خان چیف آفیسر اور متعلقہ ادارے کے ملازمین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کو اسموگ کے حوالے سے آگاہی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ اسموگ پھیلانے کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شہری کوڑے کے ڈھیر، فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے اجتناب کریں۔ خبر ہے رحیم یار خان سے، اسپیشل پرسن سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب، جس میں اسپیشل پرسنز میں نعت خوانی تقاریر اور ملی نغموں میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ چلڈرن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اسپیشل پرسن سپورٹس گالا کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد ڈسٹرکٹ پریس کلب ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں جسمانی معذور بچوں اور بڑوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں معذور بچوں میں نعت خوانی، ملی نغموں اور دھواں دار تقریری مقابلے ہوئے، جس پر حاضرین محفل بچوں کو داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اسپورٹس گالا کا مقصد معذور بچوں کے چھپے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر کے
ان کو حوصلہ دینا ہے تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں خود کو کسی سے پیچھے مت سمجھیں۔ اور ادھر شیخوپورہ میں دو بسوں کے درمیان تصادم، نارووال روڈ نزدیک کرشی انٹرچینج دو بسیں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک مسافر جام حق سمیت 21 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 مرید کے اور نارنگ منڈی کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ زخمی مسافروں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے منتقل کر دیا۔ ننکانہ صاحب سے بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق مسئلے سے تحفظ ختم نبوت پاکستان فیضان اولیاء اللہ ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام جامعہ مسجد خزرہ میں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں علماء کرام، مجاہدین ختم نبوت، مذہبی اسکالرز، علمی ادبی مذہبی شخصیات، عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علماء کرام نے ناموس رسالت اور رد مرزائیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، راہ نجات کا واحد ذریعہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ عظیم اجتماع سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے عالمی مبلغ اسلام سید فدا حسین شاہ نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار بننے کے لیے ہمیں نبوت رسالت کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے سنت رسول پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کانفرنس میں مرزائیوں سے لا تعلق رہنے کا بھی عہد کیا گیا۔ روحانی محفل کے اختتام پر اسلام اور عالم اسلام کی سربلندی، پاکستان کی تعمیر و ترقی، خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ شیخوپورہ میں چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرکزی انجمن تاجران ضلع کی دیگر کاروباری صنعتی تنظیموں نے LDA کی طرف سے ضلع شیخوپورہ کے لیے 2050 کے پلان پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلان ضلع کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو نظر انداز کر کے بند کمرے میں تیار کیا گیا، جس میں ضلع کے بنیادی مسائل اور عوامی مشکلات کا احاطہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے متعلق غیر ملکی انجینئرز کی طرف سے تاجروں اور صنعتکاروں کو دی جانے والی انگریزی میں بریفنگ بھی بددیانتی پر مبنی ہے، جو کہ قومی زبان اردو میں ہونی چاہیے تھی۔ گلا منڈی شیخوپورہ کے ایک حصے کو کمرشل اور ایک حصے کو رہائشی ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی ناقابل قبول ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران کی صدر امجد نذیر بٹ، شیخوپورہ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر شیخ عظیم علی، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، شیخ امتیاز احمد، غلام مصطفیٰ خان، انجمن آڑتیاں گلا منڈی کے جنرل سیکرٹری حاجی محمد زبیر احمد، شیخوپورہ رائس ایکسپورٹرز کے صدر الحاج لالا عبدالوحید شیخ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ امجد نذیر بٹ نے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا شیخوپورہ کی ترقی کے متعلق پلان ضلع خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ شیخوپورہ سے راجہ راشد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے DHQ ہسپتال کا دورہ کیا۔ دوران وزٹ حاجی علی احمد صابر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور سٹاف کے رویوں کے بارے میں پوچھا۔ اس موقع پر DHQ ہسپتال کے MS ڈاکٹر افضال سندھیلا نے حاجی علی احمد صابر کے ہمراہ اونیو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی، مسائل کی بات اگر کی جائے تو کبھی بھی مسائل تو ختم نہیں ہوتے، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مسائل کو بروئے کار لا کے اور اسی ریسورسز میں جو ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ ہی ہم نے عوام کی خدمت کو بہتر بنانا ہے اور مریض کو بہتر سے بہتر سہولت بنانا ہمارا مشن ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مشن میں ہم لوگ کام کرتے ہوئے اور رہنمائی میں ہمارے گورنمنٹ کی اور ان کی ہدایات اور ان کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مریضوں کی بہترین خدمات یہاں پہ کی جائیں گی۔ اور یہ میرے صرف کہنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے وزٹس بتائیں گے کہ انہوں نے اس چینج کو دیکھا یا محسوس کیا ہے یا نہیں کیا۔ شیخوپورہ میں مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق MPA حاجی محمد نواز نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جنرل حافظ سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کی سمری پر دستخط کر کے نہایت مؤثر اقدام اٹھایا۔ PTI کا رکن بننے کی بجائے وفاق کی علامت بننے کا فیصلہ کر کے اپنے عہدے کے تقدس کا تحفظ کیا، جس سے نئے آرمی چیف کی تقرری پر ہونے والی بحث بھی بند ہو گئی۔ کہا کہ نئے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر ایک جری و بہادر اور بھرپور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل آفیسر ہیں، جن کی تقرری سے ملک دشمنوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ بھارتی میڈیا کا وویلا اس کا واضح ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو متنازع بنانے والے خود حرف غلط کی طرح سیاسی افق سے مٹ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ اور اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے آئین اور قانون کی روح سے کسی سیاسی مفاد کو سامنے رکھے بغیر بہترین فیصلہ کیا ہے۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری فیصل رسول گجر نے کہا کہ عمران خان کی جدوجہد رنگ لانے والی ہے۔ آج 26 نومبر کا دن قوم کے لیے انتخابات کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ الیکشن کمیشن اپنی تیاری پوری رکھے۔ امپورٹڈ حکومت کو الوداع کہنے کا وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ مانگے تانگے کی حکومت ملکی سیاست، ملکی مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی ملکی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ نون لیگ لندن کے ترجمان تسنیم حیدر شاہ کی باتیں پوری قوم نے سن لی، جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کے قتل کی تمام کرداروں کو بے نقاب کر دیا۔
اب ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں گرفتار کر کے قرار انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر جمیلہ یونس چنچوا نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ سے عوام کو حقیقی آزادی ملے گی۔ عوام کا اعتماد تحریک انصاف پر بڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھا اور ملک کے استحکام، ترقی، جمہوری اقتدار کے فروغ کی خاطر بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت پاکستان کو عمران خان جیسے مثالی لیڈر کی بطور وزیر اعظم اشد ضرورت ہے، جو ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو الوداع کہنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ مسلط شدہ حکمرانوں کو عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا اور قوم 26 نومبر کو الیکشن کے اعلان کی صورت میں خوشخبری سنے گی۔ لانگ مارچ کا پڑاؤ عام انتخابات کی تاریخ ملنے تک اسلام آباد میں جاری رہے گا۔ عمران خان خود لانگ مارچ کی قیادت کے لیے موجود ہوں گے، جس سے کارکنان کا جوش و جذبہ مزید بڑھے گا۔ عمران خان کی جمہوری جدوجہد نے امپورٹڈ حکومت کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ ملکی مسائل کا واحد حل شفاف الیکشن ہے، مگر امپورٹڈ حکومت کی موجودگی میں ملکی مسائل کا حل اور شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن کمبوہا، پاکستان کے مرکزی صدر اور شیخوپورہ کے این اے حلقہ 115 سے امیدوار برائے ایم این اے چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو اور انجمن کمبوہا یوتھ ونگ کے مرکزی رہنما انصاف یوتھ ونگ لاہور کے سیکرٹری لیگل افیئر چودھری شاہ رخ ڈھوت کمبو کے ہمراہ مرکزی انجمن کمبوہا پنجاب کے نائب صدر چودھری شعیب کمبوہ کی بیٹی اور میجر جنرل چودھری شاہد الہی کمبوہ کی بھتیجی کی شادی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ڈاکٹر چودھری شفیق الرحمان کمبو آف خانیوال انجمن کمبوہا لاہور کے صدر اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ لاہور چودھری عثمان کبیر کمبو انجمن کمبوہا پاکستان لاہور کے جنرل سیکرٹری چودھری لیاقت علی کمبو اور نمبردار نائب صدر انجمن کمبوہا یوتھ ونگ چودھری قاسم کمبو کے علاوہ نمبردار ایڈمن سوشل میڈیا جنوبی پنجاب چودھری احد نواب کمبو، چودھری یاسین ڈھوت کمبو، ظاہر نور کمبو اور دیگر نے شرکت کی۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما بیرسٹر چودھری طیاب راشد سندھو ایڈوکیٹ نے کہا کہ قوم اب عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی حاصل کر کے رہے گی۔ آزادی مارچ کرپٹ سسٹم اور مفاد پرست سیاسی مافیا کے خلاف حتمی اقدام ثابت ہوگا۔ سازش کے تحت وجود میں آنے والی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، جبکہ امپورٹڈ کابینہ ملک سے بھاگنے کے راستے تلاش کر رہی ہے، لیکن ہم ان سے ملکی سرمایہ کی لوٹی گئی پائی وصول کر کے دم لیں گے۔ لٹیروں سے واپس لی گئی یہ قومی دولت عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ کہا کہ حالات مکمل طور پر امپورٹڈ حکمرانوں کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں۔ مہنگائی عروج کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ کل تک مہنگائی کے خلاف بھاشن دینے والے آج کی مہنگائی پر خاموش تماشائی بن گئے۔ امپورٹڈ حکمرانوں کے پاس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ کہا کہ اب قوم کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے، عوام کو اپنے اور اپنے نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا اور نہل امپورٹڈ حکمرانوں کو اقتدار کے وانوں سے نکال کر باہر کرنا ہوگا۔ یہی واحد صورت ہے جو ملک و قوم کو مزید تباہی سے بچا سکتی ہے۔ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ نوید ارشاد کے احکامات کے مطابق ضلع بھر میں امن و امان کے قائم اور جرائم کی روک تھام اور خاتمے کے لیے شیخوپورہ پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور شرپسند عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد جرائم پیشہ افراد گرفتار، ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد، مقدمہ درج۔ شیخوپورہ پولیس نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ نوید ارشاد کے احکامات کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ عثمان منیر سیفی کی سربراہی میں ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد خصوصاً مجرمان، اشتہاری ڈکیت گینگ، سعودی مجرمان، منشیات فروش، اسلحے کی نمائش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد، پتنگ بازوں، پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے گزشتہ 2 روز میں ضلع بھر سے ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 منشیات فروشوں سمیت 20 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں بدنام زمانہ منشیات فروش قاسم مسیح، کریم اللہ، عدنان علی، آصف اور ارسلان شامل۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 7100 گرام منشیات چرس برآمد ہوئی، جبکہ شیخوپورہ پولیس نے دوران ناکہ بندی سرچ آپریشن ملزمان آصف، تنویر، صابر حسین، ارسلان، محمد شہزاد، وقار، انس، بلال، وسیع عباس، جواد الحسن، کلب ستار، محسن، عاطف، عبد الرحمان، علی رضا کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 11 عدد پسٹل، 30 بور، 2 عدد ریپٹر گن، 9 mm، 12 بور، 1 عدد پسٹل اور بھاری تعداد میں گولیاں برآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے محسن رضا نامی شخص کو پتنگ بازی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے تھانہ سٹی اے ڈویژن کے علاقہ چناب پارک میں پبلک کیئر فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو گن پوائنٹ پر 60,000 نقدی رقم، موبائل، کاسمیٹک لے کر فرار۔ بتایا جاتا ہے کہ رات 9 بجے کے قریب 3 مسلح ڈاکو پبلک کیئر فارمیسی میں داخل ہوئے۔ گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر 60,000 روپے، 2 موبائل اور کاسمیٹنگ چھین کر فرار ہو گئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس تاخیر سے پہنچی۔ یاد رہے 1 مہینے کے دوران پبلک کیئر فارمیسی پر ڈکیتی کی دوسری واردات ہے۔ فارمیسی میں لگے CCTV فوٹیج میں مسلح ڈاکوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
शेखुपुरा में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों की वजह से ताजरों और शहरियों में खौफ के लहर के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार नजर आने लगा। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।